چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قومی قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو آپریشن میں غیر معمولی بہادری اور ملک کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا گیا۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں۔ ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ ہمارے وطن کا امن اور سلامتی انہی کی عظیم قربانیوں اور فرض سے بے لوث وابستگی کا نتیجہ ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے تمام گرفتار اراکین کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ زیادہ تر افراد کو رامون ایئرپورٹ بھیج دیا جہاں سے انہیں بے دخل کیا جائے گا۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم نے تصدیق کر دی، جبکہ ترک میڈیا کے مطابق تمام افراد کی ان کے ممالک بحفاظت روانگی یقینی بنائی جائے گی۔ غزہ کے لیے امدادی قافلے میں سوار کارکنان کو حراستی مراکز میں رکھا گیا تھا۔ اس قافلے میں معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدی کے پوتے سعد ایدی بھی شامل تھے۔ سمود فلوٹیلا ارکان سے اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی پر دنیا بھر میں غصہ۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ زیر حراست افراد کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ بین غیر کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کمیشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کر چکے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کا پلان۔ العربیہ کے مطابق پاکستان کی اہم شخصیات کی ایران روانگی کا بھی جلد امکان ہے۔ حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ سے نئی تجاویز ملی ہیں جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید برگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان، کہا کہ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی سہولت کاری ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشن کیے۔ طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکے۔ سنٹاس معاہدے کو بھارت نے معطل کر رکھا ہے۔ پاکستان امن مکالمے قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ کہا ایران سے درست جواب چاہتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے میں ہیں، چند روز تک انتظار کریں گے۔ ٹرمپ نے پھر واضح کیا، ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ دباؤ اور جبر سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا خام خیالی ہے۔ ایران نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم نے جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا۔ ہماری جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔
شمالی وزیرستان کے علاقے سنوام میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف ثاقب 4 دہشت گردوں کے ہمراہ ہلاک ہو گیا۔ سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی، جو کئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خارجی عمر عرف جان میر عرف ثاقب تور نے بوبالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھے تھے۔ فورسز نے مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کو گھیرے میں لے کر ہلاک کیا۔ ماہرین کے مطابق سرغنہ کی ہلاکت فتنہ الخارج کے لیے بڑا دھچکا ہے اور علاقے میں امن بحال ہوگا۔ IMF واپس واشنگٹن روانہ، آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آن لائن مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ بجٹ اہداف طے کیے جائیں گے۔ IMF نے پاکستان سے 3 سالہ میکرو اکنامک فریم ورک طلب کر لیا۔ IMF کا پاکستان پر ٹیکس نیٹ بڑھانے، ٹیکس وصولی بہتر بنانے، معاشی اصلاحات جاری رکھنے پر زور۔ حکومت نے 4.1% شرح نمو کی تجویز دے دی، جبکہ IMF نے 3.5% تخمینہ لگایا۔ وزارت خزانہ نے آئندہ سال مہنگائی 8.6% رہنے کی پیشگوئی کی۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور غیر متزلزل دوستی کی روشن مثال ہیں۔ بدلتے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود دونوں ممالک ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ کہا پاکستان اور چین ٹیکنالوجی، زراعت، گرین انرجی، سیاحت اور جدت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور چین کے عوام کے درمیان عزت، احترام اور دلی محبت کا رشتہ قائم ہے۔ سی پیک نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، توانائی اور صنعتی تعاون میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اب تعاون ڈیجیٹل معیشت، خلائی معاونت اور تعلیم و ثقافت جیسے نئے شعبوں تک بڑھ رہا ہے۔ پرنس رحیم آغا خان کے پہلے سرکاری دورے پاکستان پر اعزاز میں خصوصی تقریب۔ وزیر اعظم نے پرتباغ خیر مقدم کرتے ہوئے امن استحکام، بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے ان کے عزم کو سراہا۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کیا۔ دیہی ترقی، صحت، تعلیم کے شعبوں میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مرحوم پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان کے لیے 7 دہائیوں پر محیط خدمات کے اعتراف میں یادگاری ڈاک ٹکٹ پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ECC کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن شامل۔ وزیر اعظم نے کہا پر امید ہوں کہ خالد مقبول ECC میں فعال کردار ادا کریں گے۔ خالد مقبول ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ وزیر بلدیات نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات کابینہ میں پیش کی۔ ترقیاتی انتظامی فلاح منصوبوں کی منظوری، جبکہ سطح کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوامی فلاح، انتظامی بہتری کے اقدامات جاری رہیں گے۔ ریگولیٹری، لائسنسنگ، کلیئرنس اور سرٹیفکیٹ سروسز کو ڈیجیٹل نظام سے منسلک کر دیا۔ سالانہ ماہی گیری پابندی میں 15 روز کی نرمی کر دی گئی۔ GHQ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی، عدالت راولپنڈی نے 12 سزا یافتہ اشتہاریوں کی ضمانتی مچلکی اور شورٹی بانڈ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ضامنوں کے جاری کردہ شوکاز نوٹس کے جوابات غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ضامنوں کو 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ سزا یافتہ مجرمان میں عمر ایوب، زرتاج گل، قبل شوزیب، اشرف سوہنا اور بلال اعجاز شامل ہیں۔ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے آذربائیجان جانے پر اعتراض بے معنی ہے۔ جس نے 1 لاکھ گھر بنائے ہیں وہی ورلڈ اربن فورم میں شرکت کی حقدار ہے۔ تنقید کرنے والوں کی اپنی کارکردگی صفر ہے۔ رہنما لیگ اسما بخاری کی نیوز کانفرنس کہا کہ اڈیالہ کے چکر لگانے پر کسی کو بلایا نہیں جائے گا۔ ان کا لیڈر لوگوں کے پیسوں پر عیاشی کرتا رہا۔ ان کے لیڈر کے گھر کا کچن بھی لوگ چلاتے رہے۔
گندم کی ذخیرہ اندوزی پر سخت ایکشن ہوگا، گندم صوبے سے باہر لے جانے پر پابندی ہے، چاہتے ہیں گندم مارکیٹ میں آئے اور عوام کو سستا آٹا ملے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا اوپن مارکیٹ میں گندم نہ لائی گئی تو کارروائی ہوگی۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے لاکھوں کسانوں کی مدد کی گئی۔ روشنیوں کے شہر کو اندھیروں سے بچانے کا مشن، گورنر سندھ نہال ہاشمی سے چیئرمین کے الیکٹرک شہریار چشتی کی ملاقات۔ کراچی میں بجلی کی مجموعی صورتحال، لوڈ مینجمنٹ اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور بجلی کے مسائل کے فوری حل پر زور دیا۔ چیئرمین کے الیکٹرک نے مختلف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔